ہیلو فرینڈس، السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے تھرڈ اسٹیپ ٹو یوز یور پاور۔ میں آپ کو آلریڈی 2 اسٹیپس بتا چکی ہوں، سو آج میں آپ کو بتاؤں گی تھرڈ اسٹیپ۔ ہم نے پہلے جو 2 اسٹیپ پڑھے تھے وہ یہ تھے، پہلا یہ تھا کہ جو ہے آپ کے پاس اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کے لیے ایک ریزن ہونا چاہیے، مطلب واٹ ایور یو آر ڈوئنگ یو مسٹ ہیو اے پرپز بیہائنڈ ڈوئنگ دیٹ۔ مطلب اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہونا چاہیے کہ بھائی میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ یہ کس لیے کر رہے ہیں تو آپ کا وہ کام آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ موسٹلی جو ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے۔ تو ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، ظاہری بات ہے ہر چیز میں ایکسیپشن ہوتے ہیں، لیکن ہم ظاہری بات ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں جو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سیکنڈ چیز جو ہم نے بولی تھی کہ دا پاور آف چوائس، مطلب چوز کرنا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ ہمیں ابھی کون سی چیز کرنی ہے، کون سی چیز چھوڑنی ہے اور ایم کیا ہے ہمارا۔ اس کے بعد جو تھرڈ اسٹیپ تھا وہ یہ ہے کہ جو ہم آج ڈسکس کریں گے، دیکھیں پاور آف ایسوسیشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ سنگت کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ہر کسی کی زندگی میں۔ دیکھیں ہم کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ کھا رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی جو لائف ہے وہ ہمارے اوپر بہت امپیکٹ کرتی ہے، ان کے کچھ امپیکٹ ہوتے ہیں ہمارے اوپر۔ اب دیکھیں اگر آپ ایک لرنر ہیں، آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے فرینڈس بھی لرنر ہونے چاہیے، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 50% آپ اپنے سوشل سرکل میں لرنرز کو رکھ لیں۔ آپ اپنے کچھ فرینڈس ایسے رکھیں، جو ایسے چوز کریں جو آنیسٹ ہوں، جو ٹروتھ فل ہوں، جو فیتھ فل ہوں، جو آپ کے ساتھ زیادہ دیر تک رہ سکیں اور جو آپ کے طرح لرنر ہوں۔ جیسے آپ اگر میکینک ہو تو آپ کے فرینڈس بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں میکینکس کے بارے میں زیادہ پتہ ہو، یا پھر اگر آپ کا کوئی اور پروفیشن ہے یا پھر آپ بزنس میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ کے کچھ ایسے فرینڈ ہونے چاہیے جن کو بزنس کے بارے میں فائنینشیل نالج ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں مطلب اب جیسے انگلش میں ہے نا کہ برڈس آف سیم فیدر فلاک ٹوگیدر، سندھی میں کہتے ہیں کہ مطلب جو ایک جیسا بندہ ہوتا ہے وہ ایک جیسے کوئی ڈھونڈ کے رہتا ہے، اور ان دونوں پہ ایک دوسرے کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی جو پاور آف ایسوسیشن ہے، مطلب اپنے فرینڈس کو چوز جو ہے وہ کیئرفلی کریں۔ اپنے سوشل سرکل میں وہ بندے ایڈ نہ کریں جن کے ساتھ آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ وہ فرینڈس کبھی مت رکھیں جن کے ساتھ آپ 2 منٹ سے زیادہ، 10 منٹ، 10 دن، تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ رہ سکیں اور آپ اس کے ساتھ زیادہ کنٹینیو نہ کر سکیں۔ تو ایسے بندے آپ اپنے سوشل سرکل میں ایڈ نہ کریں ایز اے فرینڈ۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ یو اگنور آل دا پیپل، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سب کو اگنور کریں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ فرینڈ سرکل میں، سوشل سرکل میں جو ہمارا فرینڈ سرکل ہے اس میں آپ وہ بندے ایڈ کریں جو آپ کے ساتھ چل سکیں۔ دیکھیں اب اس سے بھی زیادہ پاورفل پوائنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ پیسے والے بندے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیسے والا، ہر فائنینشلی اسٹرانگ بندہ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ بھی ہو یا پھر اس کے پاس زیادہ نالج بھی ہو، کیونکہ بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتے لیکن عقل بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کے پاس پیشنس بہت زیادہ ہوتا ہے، جو ہمیں انسپائر کر سکتے ہیں، جو ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں، جو ہمارے اندر جو ہمارا کنسائنس ہے اس کو جگا سکتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کو ایڈ کریں۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ دا پرسن آف جو گریٹسٹ بندے ہوتے ہیں نا وہ ایک کمفرٹ زون سے نہیں آتے۔ اے گریٹ پرسن نیور کم فرام کمفرٹ زون، لیکن 100% ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ بندے جو ہیں ایکسیپشن بھی ہوتے ہیں، کمفرٹ زون جو ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کمفرٹ زون سے بھی اپنے جو ہے وہ الگ سے پہچان بناتے ہیں۔ تو ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ کین بی ایکسیپٹیڈ دیٹ دیر آر سم ایکسیپشنز ایز ویل۔ اور اس کے بعد میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اپنے سوشل سرکل میں جو آپ کے فرینڈ ہیں ان میں کچھ فرینڈ ایسے رکھیں جو آپ سے کم ہوں، یعنی آپ سے کم مطلب کہ وہ
آپ کے جو انٹیلیجنس لیول ہے اس سے تھوڑے کم ہوں. اب ظاہری بات ہے ہم کسی بندے سے بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا لیول آف انٹیلیجنس کیا ہے. بات کرنے سے ہمیں اتنا تو پتہ چل جاتا ہے سامنے والے کا کہ وہ اس کا لیول آف انٹیلیجنس کیا ہے. ہمارے کچھ فرینڈس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے, آپ ان کو بھی اپنے پاس رکھیں, کیونکہ اگر آپ ان سے وہ چیزیں سیکھیں گے جو آپ کو نہیں کرنی, آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی یہ کیوں ویک ہے, اس کے اندر سے کیا چیز ہے, تو اس سے بھی آپ کو جو ہے نا سیکھنے کے لیے کچھ ملے گا. کہ آپ یہ تو سیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, لیکن آپ کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ایسے لوگ ہوں گے, آپ کے فرینڈ ایسے ہوں گے جو آپ سے کم انٹیلیجنٹ ہوں گے, تو اس میں یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ ان کو سکھا سکیں گے, وہ آپ سے سیکھیں گے. اور دوسرے وہ بندے جو بالکل آپ کے ایکول ہوں. اب ایکول بندہ رکھنے سے کیا ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. اور کرٹیسائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فضول میں اس پہ پازیٹیو کمنٹ دیں. کرٹیسائز کا مطلب ہے کہ ہر کسی کی سوچ الگ ہوتی ہے. ہم اگر ان کی کچھ پوائنٹ پازیٹیو ہوں گی, کچھ نگیٹیو ہوں گی, دونوں کو ڈسکرائب کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے ہمارا جو ویژن پاور ہے وہ بڑھے گا. کرٹیکل ڈسکشن سے ہمارا ویژن پاور بڑھتا ہے, اور کرٹیکل ڈسکشن آپ اس بندے سے کریں گے جو آپ سے ایکول ہو یا زیادہ ہو. اس کے بعد جو وہ بندہ جو آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, تو وہ تو بہت ہی زیادہ ڈینجرس بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے, کیونکہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی اور آپ بھی اس کو سکھائیں گے. تو یہ ہو جائے گا سیکھنے سکھانے والا پارٹنرشپ, تو جو بہت ضروری ہوتا ہے, جس کے یہ ہی ایک وے ہے جس کے ذریعے اگر آپ اپنا ایک چوائس آف پاور, چوائس آف ایسوسیشن اگر آپ کے پاس ہے, تو آپ اپنے پاور کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ اکیلے دیکھیں, یہ جو دنیا ہے نا, اب یہ کنیکٹڈ ہو گئی ہے. اب یہ کنیکٹڈ ہو گئی ہے. گلوبلائزیشن کا آپ کانسیپٹ لے لیں, ہر کوئی ایک دوسرے سے کس نہ کسی کام سے یا کس نہ کسی ریزن سے کنیکٹڈ ہے. تو ہم ایک الگ سے جو ہے نا آئسولیشن میں رہ کر زندگی نہیں گزار سکتے. اب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہ کر سروائیو کرنا ہے, اور ایک دوسرے کو سکھانا ہے اور ایک دوسرے سے سیکھنا ہے. تو آپ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں کہ آپ کے اندر پاور آف ایسوسیشن ہونا چاہیے, جو آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کے پاور کو استعمال کرنے میں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می, اینڈ آلسو آئی ول اپلوڈ other videos on different topics of your interest. So thank you for listening me. Thank you.